والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ آج کے اس مقدس دن میں ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ ہماری موضوع کی پہلی نشست تھی جس میں ہم نے حق چار یار کے موضوع پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ماہ مقدس ربیع الثانی یعنی دوسری بہار، اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے حوالے سے اور انہی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سارے سلاسل، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ اویسیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہے، اور سب سے پہلے اولین مؤمنین کا اطلاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد صحابہ کرام لیا، اور پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس طرح کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ، تو پتہ یہ چلا کوئی غوث ہو یا قطب ہو یا اقطاب ہو یا ابدال ہو، قیامت تک صحابہ کے بعد جو بھی آئے گا اسے صحابہ جیسا ایمان لانا ضروری ہوگا، وہ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا اس طرح اس کا لانا ضروری ہوگا، تو اس لیے ان کے مراتب غوثیت کے درجے سے بڑے ہیں، اس لیے یہ موضوع ایک عقائد کے حوالے سے بھی بڑا علمی موضوع تھا، تو اس حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے اس موضوع کو شروع کیا تھا، تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 29-29 پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، موضوع سخن اس آیت کو بنایا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان عظیم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ عظیم خلفائے اربعہ کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا تھا، ان کے خصائل، ان کے شمائل اور ان کے مناقب کو بیان کیا تھا، تو اس لیے اس گفتگو میں ہم کچھ تفصیلی بحث نہیں چھیڑ رہے، بلکہ صرف ایک ترتیب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا، پھر جب خلفائے راشدین کے نام لیے تو اسی ترتیب سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کی جو ترتیب بنائی ہے وہ یہی بنائی ہے، اور صحابہ کرام سے فضیلت کی بنیاد پر جب
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تو ایک ترتیب سے نام لیے، اور صحابہ کرام نے بھی ان کی اس ترتیب کو لیے ہوئے چلا، پھر تابعین نے، پھر خلفائے اربعہ کے نام ایک ترتیب سے لیے، اسی طرح ہمارے ملت کے اولیاء نے بھی اور اسی ترتیب کو قائم رکھا، اور قیامت تک 1400 سال پہلے کی تاریخ کو لے کر جتنے بھی آنے والے مومنین ہیں وہ اسی ترتیب کو لے کر چلیں گے۔ اور آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جس انداز میں آپ نے یعنی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کا تذکرہ کیا، ہم بھی اسی انداز میں کریں جس انداز میں خلفائے اربعہ نے کیا، جس انداز میں صحابہ کرام نے کیا، جس انداز میں تابعین نے کیا، جس انداز میں تابعین نے کیا، جس انداز میں پوری امت کے اولیاء و صالحین نے کیا، غوثوں نے کیا، کتبوں نے کیا، ابدالوں نے کیا، اوتادوں نے کیا، جس ترتیب سے ان خلفاء کا تذکرہ، اسی لیے یاد رکھیے اسی انداز کو برقرار رکھا جائے اور اسی سلیبس کو لے کر چلنا چاہیے۔ کسی دوسرے گروہ کے نظریات سے متاثر ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دینا، اہل بیت اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ ہرگز حق پرستوں کا وتیرہ نہیں ہے، حق پرستوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہاں راستہ جب وحی کے ذریعے متعین کر دیا گیا قرآن میں، اور پھر وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اس کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ایقان ہے، اس لیے اس پر ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، اس سے ہم ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتے جو ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا۔ آئیے اب میں مقام خلفائے راشدین آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سلسلے میں عام لوگوں کے پاس تحقیق کا وقت تھوڑا ہے، اور جیسی روش چل نکلتی ہے اسی کی لوگ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا لہذا ہم اسی پر عقیدہ رکھیں گے، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ عقیدے پر عمل کی بنیاد ہے، اور اگر عقیدے میں کجی آ گئی تو سارا عمل رائگان چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارا باقاعدہ خلفائے راشدین کے عقیدے کے مطابق ایک سلیبس ہے، ایک شعبہ ہے، اور ان کی ذوات کے مطابق ایک سلیبس ہے، چونکہ ان کی ذوات اتنی عمدہ ہیں، اتنی لطیف ہیں، اور اتنی عظمت والی ہیں، اتنی خصائص والی ہیں، اتنے مقام اور شرف والی ہیں کہ ان کے بعد ہمیں یہ سٹیٹس دیا گیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت اور میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، ان کا طریقہ قیامت تک تمہارے لیے لازمی ہے۔ لہذا جن لوگوں کو دین میں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا کہ ان کے کردار کو عملی کردار بنانے کے لیے امت کو یہ بتا دیا گیا کہ قیامت تک تم نے اگر کسی کی سیرت پر چلنا ہے، کسی کے طریقے پر چلنا ہے، وہ میرے صحابہ کا اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جن کی سنت نبوت کے بعد اتنی اتھینٹک اور حتمی ہے کہ اگر اس طریقے کو اپنائیں تو رب خوش ہوتا ہے، اور اس طریقے پر چلیں تو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یقیناً ان شخصیات کے بارے میں ایک ایمان اور یقین کا معیار بھی ہونا ہے چاہیے، اور اس سلسلے میں اختصار سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک قول بحیثیت اپنے عقیدے کے بیان کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں گے۔ آئیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنی مکتوبات شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں افضلیت حضرات خلفائے اربعہ بترتیب خلافت ایشان نست، فرماتے ہیں چاروں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کی وہی ترتیب ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی کہ مقام اور فضیلت
آج ہمارے اہل سنت والجماع کے اندر تفضیلی پیدا ہو چکے ہیں. معاذ اللہ جو سیدنا مولا کائنات کو سیدنا ابوبکر صدیق پر فضیلت دیتے ہیں کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہیں. اور معاذ اللہ رافضیوں کے عقیدے پر وہ جس طرح رافضیوں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ اربعہ ائمہ اہل بیت میرے مصطفیٰ کریم کی آل جو ہے تمام انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ان کا لے کر آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر بھی تفضیلی گروہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک بہت بڑے گدی نشین، میں نام نہیں لوں گا، ان کا بھائی پہلے شیر اہل سنت تھا، پہلے اسے کہتے تھے سنیوں نے شیر پالا، لیکن اس کا بھائی جو نون لیگ کا MNA ہو کر ایک گدی نشین ہو کر ایک بہت بڑی کانفرنس میں اس بھائی کے سامنے کہنے لگا معاذ اللہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ ان کثیرن کثیرہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں معاذ اللہ. تو اس طرح کا عقیدہ یہ تفضیلیوں کا عقیدہ ہے جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے اہل سنت کے اندر سرایت کر گیا ہے. اس لیے آج امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ان جو علوم دے کر گئے تھے ان کی تعلیمات پر غور کرنا ہوگا. جس نے بھی اہل سنت والجماع کا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا اسے امام احمد رضا بریلوی کے ان ملفوظات کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کی تعلیمات پر چلنا ہوگا. جو بھی اس امت میں اعلیٰ حضرت کی فکر کے خلاف چلا وہ گمراہ ہو گیا، یا رافضی ہو گیا یا خارجی ہو گیا. اللہ کا فضل ہے ہم ترتیب جو ہے جو میرے نبی نے دی ہے، میرے اللہ نے صحابہ کرام کو دی ہے، اسی ترتیب سے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ان کی افضلیت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. یعنی پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے اور چوتھا نمبر مولا کائنات کا ہے. یہ جو قوالی ہے کہ علی دا پہلا نمبر، یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے. یہ قوالی علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. کس کا نمبر ہے؟ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. حضرات محترم جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بتایا تھا حروف دہجی الف سے شروع ہوتی ہے، یا پر ختم ہوتی ہے. میرے نبی کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے، الف کے ساتھ ابو بکر ہوتا ہے اور چوتھے خلیفہ کا نام علی ہے. علی کا آخری حرف یا ہے، تختی الف سے شروع ہوتی ہے یا پر ختم ہوتی ہے. یہ الٹے سبق پڑھاتے ہیں جو یا کو پہلے لے کر چلتے ہیں. یاد رکھیے میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے فرمایا میرا فیض الف سے لے کر یا تک تمام کو میں نے یہ فیض عطا کیا ہے. یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے صحابہ تھے ان کو میرے نبی نے مکمل اپنا فیض عطا کر دیا. حضرات محترم آئیے اب یہ مجدد الفسانی اس انداز میں، اس خلافت کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح فضیلت کی بھی ترتیب ہے. اس لیے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ. اس امت میں فضیلت کا بھی چوتھا درجہ ہے مولا کائنات کا. آئیے ترتیب افضلیت خلفائے اربعہ پر اہل حق کا اجماع یہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. آج تک پوری امت مسلمہ اس بات پر قائم ہے کہ ان خلفاء کے درمیان یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو رب ذوالجلال نے ان کے درمیان خلافت کی ترتیب انہیں عطا کی ہے. اور جس نمبر پر وہ خلیفہ ہے اسی نمبر پر ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت کا امتیاز بخش دیا ہے. حضرات محترم اجماع کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اجماع کا مطلب یہ ہے نہ صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ تابعین میں کسی نے اختلاف کیا ہو، نہ تبع تابعین میں کسی نے اختلاف کیا ہو، اور اسی طرح
نہ ائمہ میں سے نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محدث نے، اور نہ کسی اولیاء اللہ نے، اور نہ کتب نے، نہ اغیاث میں سے کسی نے اختلاف کیا ہو۔ ہمیشہ اس بات کو دین کا اور ایمان کا حصہ سمجھا گیا ہو کہ چاروں خلفاء عظیم ہیں، مگر ان میں فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو ترتیب ان کی خلافت کے لحاظ سے عطا کی گئی ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ آئیے، افضل البشر بعد از انبیاء، تمام انبیاء کرام کی ذوات کے بعد سب سے افضل بندہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ہے؟ آئیے مکتوبات شریف کے اندر تیسری جلد معرفت الحائق کے اندر جلد نمبر 2 میں بھی اور صفحہ نمبر 37 پر مجدد الفسانی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں افضل بشر بعد پیغمبران صلوات اللہ تعالی و تسلیمات تہو سبحانہ و تعالی علیہ اجمعین، حضرت صدیق است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از ازاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں تمام انبیاء اور رسل کے بعد تمام انسانوں سے افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی ترتیب سے افضلیت کی ترتیب خلفائے راشدین کو عطا فرمائی، جو ترتیب ان خلافت میں عطا ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، اب میں آپ احباب کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح رواہ احمد بن حنبل کے اندر بھی فضائل الصحابہ، اس میں امام احمد بن حنبل جو تمام سیاستہ کے جو مصنفین ہیں، ان کے استاد جنہوں نے 11 لاکھ حدیثیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، انہوں نے 11 لاکھ حدیثیں حفظ کی ہوئی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کتاب الورع کے اندر صفحہ نمبر 93 پر لکھتے ہیں یہ حدیث، کیا حدیث ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی۔ یہ حدیث میرے نبی کے نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 7773 حدیثوں کے راوی ہیں۔ سنیے میرے مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع، کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن، سوائے مومن کے دل کے علاوہ کسی کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ چاروں کون سے؟ جن کی محبت دل میں جمع ہو جائے وہ ایمان والے کا دل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان چاروں اصحاب کی محبت صرف مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ 4 کون ہیں؟ اب ترتیب کیا ہے؟ میرے نبی نے پہلے علی کا نام نہیں لیا، پہلے عمر کا نام نہیں لیا، پہلے عثمان کا نام نہیں لیا، جس ترتیب سے پوری امت کا اجماع بنا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا نمبر علی المرتضی کا ہے، اسی ترتیب سے میرے نبی نے فرمایا مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی، یہ چاروں کی ترتیب جس طرح میرے نبی کے نے نام پڑے ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کی محبت ایک وقت میں جس کے دل میں ہوگی وہ دل مومن کا دل ہوگا۔ کس کا دل ہوگا؟
ان چاروں یاروں کی محبت جن کے دل میں ہوگی وہ مومن کا دل ہوگا. اگر کسی کے دل میں علی کا پیار ہوگا اور اگر تینوں کا پیار نہ ہوگا خلفائے اربعہ کا تو یہ مومن کا دل نہیں ہوگا. قربان جائے میرے نبی کے فرمان پر. میرے نبی کی آنکھ 1400 سال پہلے میرے نبی کا علم، میرے نبی کے علم نے جو جانا، وہ جو پہچانا، وہ امت کو بیان کیا. میرے نبی کو پتا تھا اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو علی کی محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن کسی اور صحابی کے بارے میں ان کے دل میں بغض ہوگا. فرمایا علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، پٹا پٹی کرنے والے، اپنے جسم پر چھریاں مارنے والے، ماتم کرنے والے ہر وقت علی علی کریں گے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جس کے دل میں علی کا پیار آ جائے. اس لیے میرے نبی کی جامع ترمذی کے اندر دوسری روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا علی سے پیار جو کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا. یہ میرے نبی کی حدیث. کوئی بندہ بھی یہ روایت پڑھ کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ صرف علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا وہی ایمان والا ہے، لیکن میرے نبی کو پتا تھا. اس لیے میرے نبی نے چاروں کی محبت کو ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر کے بتایا. اور صرف علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا صرف علی کی محبت کرنے والا ایمان والا ہے، بلکہ قیامت تک علی کے ساتھ. دوسری حدیث میں فرمایا چاروں کی محبت ایک ہی وقت میں جس دل میں ہوگی وہی پکا ایمان والا ہوگا. اور یاد رکھو ایک طبقہ جس نے صرف ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا، شیخین کا نام لیا، علی کو چھوڑ دیا. میرے نبی نے یہ بتایا ابو بکر و عمر کی فقط محبت لے کر علی اور عثمان سے بغض رکھنے والوں تم بھی سن لو، تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا چاروں کا پیار ایک ہی وقت میں جس کے دل میں ہوگا وہی ایمان کامل والا ہوگا. اس حدیث میں رافضیت کو بھی رگڑا ہے، خارجیت کو بھی رگڑا ہے. رافضیت اسے کہتے ہیں جو دعوی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کو بونکے اس کو رافضی کہتے ہیں. اور جو میرے نبی کے صحابہ ہیں انہیں بونکے اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اسے رافضی کہتے ہیں. اور جو اہل بیت کو بونکے، اہل بیت کو باغی کہیں اور اہل بیت کے بارے میں بغضیہ کلمات کہیں، ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، صحابہ کا پیار موجود ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ خارجی ہے. رافضی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہوتا ہے، علی کا بھی پیار ہوتا ہے. فرمایا چاروں کی محبت جس دل میں ہوگی وہ دل سمجھنا چاہتے ہو کس کا دل ہے تو وہ کامل ایمان والے کا دل ہے. آئیے دربار رسالت اور ترتیب خلافت و فضیلت. مزید اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3714. اور اسی طرح کتاب باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 صفحہ نمبر 213 پر یہ روایت موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وخملنی الى دار الحجرت واعتقى بلالا من ماله رحم اللہ عمر یقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله صدیق رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکۃ رحم
رحم اللہ علیم اللہم ادری الحق ما هو خیس دار. میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ. فرمایا ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو میرے نکاح میں دیا ہے. اس حدیث شریف کے راوی بھی یاد رکھیے حضرت مولا کائنات ہیں. کون ہے؟ آج مولا کائنات کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ام المؤمنین مومنوں کی ماں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. تو سنیے کتنا پیار تھا ان صحابہ و اہل بیت میں، ازواج میں. وہ تو اپنی شانیں کسی کی منہ سے بول کر اس کو فخر محسوس کیا کرتے تھے. حضرت علی کے دل میں اگر حضرت عائشہ کا بغض ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے کہ یہ چیز ہے کہ مولا کائنات کبھی بھی یہ روایت پیش نہ کرتے جس میں حضرت ابو بکر کی شان کو بیان کیا جا رہا ہو اور حضرت ابو بکر کی بیٹی میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا مقام بیان کیا جا رہا ہو. ایک ہی حدیث میں مولا کائنات نے چاروں خلفاء کی روایت کو پیش کر کے اس بات کو دلیل کے طور پر قیامت تک بیان کر دیا. کہا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم میں آپس میں اختلاف ہیں. فرمایا رخماء بینہم، سورہ فتح کی آیت نمبر 39 میں قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. مسلمان آپس میں، یہ مومنین ہیں آپس میں رحم دل ہیں. پتہ یہ چلا یہ آپس میں رحم دل ہیں، اس لیے قیامت تک جتنے بھی مومنین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رحم دل ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. فرمایا شداء علی الکفار، اور قیامت تک یہ مومنوں پر سختی کرنے والے ہیں. کیا ہیں؟ سختی کرنے والے. تو پتہ یہ چلا قیامت تک جو بھی ان سے بغض رکھے گا وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کافر پر شدت کرنے والے خلفاء ہیں. تو مخاطب کفار تھے تو کفار ہی ان سے بغض رکھنے والے ہیں. مومنین کبھی بھی ان خلفائے اربعہ سے بغض نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اس حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات ہیں. آگے سنیے، صحابہ میں سے افضل صحابہ کا تذکرہ کیا اور ان کی فضیلتیں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے لفظوں کو افضلیت کی ترتیب سے بیان فرمایا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی روشنی میں بھی اس انداز میں، جس انداز میں انہوں نے منصب خلافت کو بیان کیا، جس طرح پہلا نمبر خلیفہ اول جس کا نام لیا سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرا نام لیا عمر فاروق، تیسرا نام لیا عثمان غنی اور چوتھا نام لیا علی المرتضیٰ. اگر مولا کائنات کا پہلا نمبر ہوتا تو اسی حدیث کے اندر ہی بیان کرتے کہ پہلا نمبر میرا ہے، لیکن نہیں بیان کیا. پتہ یہ چلا مولا علی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا چوتھا نمبر ہونا چاہیے، پہلا نمبر تو ابو بکر کا ہے. آئیے حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار نے تقریر شروع کی تو سب سے پہلے نمبر پہ فضیلت بھی ابو بکر کی بیان کی اور آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. زوجنی ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اور آگے یاد رکھیے دوسری شان میرے نبی نے بیان کی جو حضرت مولا علی بیان فرماتے وحملنی الی دار الحجرہ، اور مجھے کندھوں پر بٹھا کے مدینہ شریف لے گیا. کون؟ صدیق اکبر کندھوں پر بٹھا کے ہجرت جب میرے نبی نے مکے سے مدینہ کی طرف کی، ابو بکر نے اپنے دونوں کندھے رکھے اور بٹھا کر میرے نبی کو مدینہ شریف لے گئے. وہ میرے نبی کی نبوت کا وزن اٹھا گئے. میرے نبی کا وزن کتنا ہے سنیے، یہ نبوت کا وزن ہے. کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے. ایک روایت اور مجھے یاد آ گئی، جس وقت مکہ شریف میں، یہ تو مدینے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر نے کندھوں پر اٹھا کر میرے نبی کو ہجرت کروائی.
لیکن جس وقت کعبہ میں میرے نبی کا فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد میرے نبی نے حکم دیا کہ اس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، علی سارے نکال دو، سب کو توڑ دو۔ سب کو توڑ دیا گیا اور حضرت مولا کائنات کو کہا گیا کہ اب کعبے کی چھت کے اوپر ایک اور بت پڑا ہوا ہے، ایک اور بت پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اتارنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت مولا کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاؤں گا، آپ میرے کندھوں پر چڑھیے اور کندھوں پر چڑھ کر آپ خود اس بڑے بت کو نیچے گرا دیجئے۔ حضرت مولا کائنات کا یہ جملہ جب میرے نبی نے سنا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا علی یہ نبوت کا وزن ہے، تم مجھے نہیں اٹھا سکتے، تم مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ وہ علی کہ جو 70 افراد خیبر کے دروازے کو اٹھا سکنے والا ایک علی ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک سکتا ہو، اس کی پاور اتنی، لیکن میرے نبی اس علی کو کہہ رہے ہیں علی تم مجھے نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرو کہ تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ علی کندھوں پر چڑھ گئے۔ یہاں پتہ چلا میرے نبی نے فرمایا تم نہیں اٹھا سکتے، یہاں بھی خلافت کی وحی سنائی، فرمایا میرے بعد خلافت اگر کسی کو ملنی ہے منصب نبوت کے فرائض سر انجام کے لیے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اسی لیے یہاں ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کریم کو کندھوں پر اٹھایا اور ادھر علی نہ اٹھا سکے، تو بتایا جا رہا ہے علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے۔ فرمایا اللہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور اس نے کیا کیا، ہجرت کے دن مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مدینے لے آیا۔ فرمایا دار الہجرت کی طرف سے مجھے اٹھایا، یعنی جس وقت 7 قدم اٹھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، تو صرف میرے ساتھ چلے ہی نہیں بلکہ مجھے کندھوں پہ بھی بٹھایا اور بٹھا کر مجھے دار الہجرت کی طرف لے گیا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ یاد رکھیے بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی جب ہجرت کر کے ہجرت کی تو سب سے پہلے ابو بکر کے گھر میں چلے گئے، رات کا وقت تھا چلے گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو یہ بڑی لمبی تفصیلی روایت ہے کہ پہلے ابو بکر تیار تھے، میرے نبی نے بتایا نہیں تھا ابو بکر کو کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ میرے نبی کی راز کی باتیں تھی، اور ابو بکر ایسے رازدان تھے کہ پہلے سے ہی ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے نبی فلاں تاریخ کو ہجرت کریں گے۔ میرے نبی نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جو ڈھانچی تھی، جو سواری تھی، سفر کی سواری جو تھی، اس کو پہلے سے اسے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور ایک ایسی خوراک اس کو، یہ ٹالی جو نہیں ہوتی ٹالی، اس کے درخت اور پتے جو تھے اس کو کھلاتے رہے بڑے عرصے تک۔ تو حکما کہتے ہیں کہ وہ پتے کیوں کھلائے گئے، اس لیے کہ ان پتوں کے اندر طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جانور موٹا تو نہیں ہوتا، فرپا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کٹ کٹ کے جان بھر دی جاتی ہے، اس لیے ایسے پتے جو تھے اسے کھلائے گئے تاکہ اس کا جسم بھی بڑا نہ ہو، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندہ اندر سے بڑا تکڑا ہے تو بڑا پتلا، اسی طرح وہ جانور کی خوراک تھی جس سواری پر میرے نبی نے سفر کرنا تھا، اس سے کے ساتھ پہلے سے تیار حضرت ابو بکر نے تیاریاں کی ہوئی تھی۔ تو یہ میرے نبی کے پہلے خلیفہ ہیں جو ہجرت میرے نبی کے ساتھ کرتے ہیں اور میرے نبی کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے نبی نے فرمایا وَعَتَقَ بِلَالًا مِن مَالِهِ، میرے غلام حضرت بلال کو اپنے مال سے آزاد کر دیا۔ یہ 3 شانیں بیان کی میرے نبی نے، فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا مال دے کر میرے عاشق بلال کو آزاد کر دیا۔ غلاموں کے اندر میرے بلال کا بڑا مقام ہے، جس نے اپنے پیسوں سے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ میرے وہ صدیق اکبر ہیں، رسول اکرم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلے تذکرہ کر کے 3 صفتیں بیان کی، اور پھر میرے نبی نے دوسرا درجہ حضرت عمر فاروق کا بیان فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ عمر، میرے نبی نے فرمایا اللہ
عمر پر رحم فرمائے۔ کس پر رحم فرمائے؟ عمر پر بھی رحم فرمائے۔ میرے نبی نے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کے بڑے مجمع میں جو ترتیب بیان فرمائی، ہر بندے کو اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہو تو پتہ چلے گا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے دیے ہوئے پیمانے سے بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جانتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں کو کیا کچھ دیا ہے، اور میں نے ان کو کتنی ولایت عطا کر دی، اور میں نے ان کو کتنا پرہیزگار بنایا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کی تفضیل کیا ہے، یہ میرے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ، پھر ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ میرے نبی نے ان کی خدمات کو بیان کیا، آگے شانیں بیان کی، فرمایا یقول الحق وان کان مرن، ہمیشہ حق کے لیے اگرچہ وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، حضرت عمر کی شان یہ ہے یہ ہمیشہ حق بولتے ہیں، اگر چاہے حق کتنا کڑوا ہی ہو، بڑی قیمت دینی پڑے، مگر میرے عمر بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ عمر وہ ہے کہ یہ حق کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہے جتنی بھی قیمت اسے چکانی پڑے، جتنا بھی نقصان ہوتا ہو جائے۔ علی عمر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ حق بھی حضرت عمر فاروق کو گلے لگا کر ملے گا، قیامت کے دن کہے گا عمر تو نے حق کا بھی حق ادا کر دیا ہے، تو نے حق کا بھی حق ادا کر دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ترک الحق وما لہ صدیق، حق نے ان کو یہ مقام دے دیا ہے کہ ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں آتا۔ یہ شان حضرت عمر فاروق کی میرے نبی نے بیان کی۔ آئیے تیسرے صحابی میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو شان کو بیان کیا، فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ میرے تیسرے خلیفہ عثمان پر بھی رحم فرمائے۔ کیوں؟ ان کی شان یہ ہے تستحیی الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کو دیکھ کر حیا فرماتے ہیں۔ فرمایا اپنے صحابہ کے دل پر نظر ہے، ان کے باطن کو بھی میں جانتا ہوں۔ سارے صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ خلفائے راشدین کی ترتیب فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ عثمان وہ ہے، اس کو رب نے شان یہ عطا کی، اللہ کے نوری فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ میرے نبی نے جو بیان فرمایا، یہ ختم کر کے میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تبارک تعالیٰ مولا علی، میرا جو بھائی علی ہے، اس پر بھی رحم فرمائے۔ فرمایا اس لیے اللہم ادر الحق معه خیس دار، اے اللہ جہاں علی ہو حق کو ادھر کر دے، جہاں علی ہو حق کو ادھر کر دے۔ یہ شان میرے نبی نے حضرت مولا کائنات کی بیان فرمائی۔ حضرت محترم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا